بسم اللہ الرحمن الرحیم ابراہیم یکسر الاسنام کسر یکسر کسرن توڑنا صنم کی جمع اسنام بت ابراہیم علیہ السلام بت کو توڑتے ہیں۔ اس سبق میں ابراہیم علیہ السلام نے ایک کام کو انجام دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے، جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا، کہ جب آنکھیں کھولی تو بت پرستی کا ماحول تھا، ہر طرف لوگ بتوں کو پوجتے تھے اور اس کے سامنے سجدہ کرتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے، انہیں یہ سب چیزیں دیکھ کر کے تکلیف ہوتی تھی، تو انہوں نے لوگوں کو سمجھانا شروع کیا، اور اس کی ابتدا جو ہے اپنے والد محترم سے کی۔ اپنے والد صاحب کو سمجھانا شروع کیا اور ان سے کہا کہ بھائی یہ تو پتھر ہیں، ان کے سامنے آپ سجدہ ریز کیوں ہوتے ہیں، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں، یہ تو کسی چیز کی بھی قدرت نہیں رکھتے، نہ تو کھانے کی ان کے اندر صلاحیت ہے، نہ پینے کی صلاحیت ہے، نہ بولنے کی صلاحیت ہے، حتیٰ کہ چوہا اس کے سامنے سے کھانا لے کر چلا جاتا ہے تو وہ اس کو روک بھی نہیں سکتے۔ لہذا آپ اس سلسلے میں غور و فکر کیجئے اور انہیں مت پوجیے، ان کے سامنے سجدہ ریز مت ہوئیے۔ لیکن لوگ اس چیز سے باز نہیں آئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک تدبیر سوچی، لوگوں کو اس چیز کو سمجھانے کے لیے انہوں نے ایک کام کو انجام دیا۔ وہ کام یہ تھا کہ جب سب لوگ میلہ چلے گئے اور ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہا گیا کہ تم بھی چلو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نہیں جاؤں گا۔ کیوں نہیں جاؤں گا؟ کیونکہ میں بیمار ہوں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ تو یہ گھر میں تنے تنا رہ گئے، بلکہ گھر ہی میں نہیں بلکہ پورے گاؤں میں تنے تنا رہ گئے، سارے کے سارے لوگ چلے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کام کیا کہ یہ بت خانے گئے اور وہاں جا کر سارے بتوں کو کلاڑی سے توڑ ڈالا۔ پھر اس کے بعد جو بڑا بت تھا اس کے اوپر کلاڑی رکھ دی۔ اس طرح سے انہوں نے یہ کام انجام دیا۔ اس کے بعد پورا انشاءاللہ تفصیلی آتا رہے گا۔ اس سبق میں اتنا ہی ہے کہ انہوں نے بت کو توڑ دیا، پھر اس کے بعد جو بڑا بت تھا اس کے اوپر، اس کے گردن میں کلاڑی رکھ دی۔ اس کے بعد وہاں سے لوگ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ اس طرح سے توہین کی گئی ہے، ان کو توڑ دیا گیا ہے، اور جو بڑا بت ہے اس کے اوپر کلاڑی رکھ دی گئی ہے۔ تو کیا ہوا انشاءاللہ اس کو آگے سبق میں ہم لوگ پڑھیں گے۔ وَجَاءَ يَوْمُ عِيدٍ فَفَرِحَ النَّاسُ جَاءَ يَجِيءُ مَجِيئًا کے معنی آنا، جاء یجیء مجیئا کے معنی آنا۔ للعید، عید خوشی کے معنی میں آتا ہے۔ عاد یعود عودن کے معنی لوٹنے کے آتا ہے، اور یہاں پہ عید کے معنی خوشی کے ہیں۔ وخرج الاطفال، خرج یخرج خروجا نکلنا، طفل کی جمع اطفال بچہ۔ وجاء یوم عید ففرح الناس،
فریح یفرح فرحا کیا معنی خوش ہونا. وجاء یوم عید ففرح الناس اور عید کا دن آیا لوگ خوش ہو گئے، لوگ خوش ہوئے. وخرج الناس للعید اور لوگ عید کی طرف گئے، نکلے، یعنی خوشی کی طرف نکلے، عید کی طرف نکلے، میلے کی جانب نکلے. وخرج الاطفال اور بچے بھی گئے، بچے بھی نکلے. وخرج والد ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی گئے، ان کے والد بھی نکلے. وقال لابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا الا تخرج معنا کیا تم میرے ساتھ ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے، کیا تم ہمارے ساتھ نہیں نکلو گے. قال ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے کہا انا سقیم کہ میں بیمار ہوں. سقیم کی جمع سقم و سقائم بیمار، اور سقیم اس بیماری کو کہتے ہیں کہ جو روحانی طور پہ انسان بیمار ہو، روحانی طور پر اس کو کسی چیز کی تکلیف ہو رہی ہو تو اس کے لیے سقیم کا لفظ آتا ہے، اور جسمانی جو بیماری ہوتی ہے اس کے لیے مریض کا جو ہے لفظ آتا ہے. وذهب الناس اور لوگ چلے گئے، ذهب يذهب ذهبا کے معنی جانا، اور لوگ چلے گئے. وبقي بقي يبقى بقاء باقی رہنا. وَبَقِيَ ابراہیم فی البیت اور ابراہیم علیہ السلام گھر میں رہے، باقی رہے. وَجَاءَ ابراہیم إِلَى الْأَصْنَامِ اور ابراہیم علیہ السلام بتوں کے پاس آئے. وَقَالَ لِلْأَصْنَامِ اور بتوں سے کہا أَلَا تَتَكَلَّمُونَ تم بات کیوں نہیں کرتے، أَلَا تَسْمَعُونَ تم کیوں نہیں سنتے. هَذَا طَعَامٌ وَشَرَابٌ یہ کھانا ہے اور پینا ہے، یہ کھانا اور پانی ہے. أَلَا تَأْكُلُونَ تم کیوں نہیں کھاتے. أَلَا تَشْرَبُونَ تم کیوں نہیں پیتے. وَسَكَتَ الْأَصْنَامُ لِأَنَّهَا حِجَارَةٌ لَا تَنْطِقُ. سکت یسکت سکوتن خاموش رہنا. حجر کی جمع حجار و احجار پتھر. نطق ینطق نطق ینطق نطقا نطقا بولنا. اور بت خاموش رہے کیونکہ وہ پتھر ہیں. لا تنطق نہیں بولتے. قال ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے کہا ما لکم لا تنطقون تمہیں کیا ہو گیا ہے تم نہیں بولتے. وسکتت الاسنام وما نطقت اور بت خاموش رہے. وما نطقت اور وہ نہیں بولے. حینئذ اس وقت غضب یغضب غضبانا غصہ ہونا، غصے کا آنا. حینئذ غضب ابراہیم اس وقت ابراہیم علیہ السلام غصہ ہوئے. وَأَخَذَ الْفَأْسَ أَخَذَ يَأْخُذُ أَخْذًا کے معنی لینا، اور فأسن کی جمع افعوسن، فأسن کی جمع افعوسن کلہاڑی. اور اس وقت ابراہیم علیہ السلام غصہ ہوئے اور کلہاڑی لی. وضرب ابراہیم الاسنام ضرب یضرب ضربا کے معنی مارنا، مارنا بالفاس. اور ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو کلاڑی سے مارا. وکسر الاسنام اور بتوں کو توڑ ڈالا. وترک ابراہیم الصنم الاکبر ترک یترک ترکن چھوڑنا. ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بت کو چھوڑ دیا. وعلق الفأس فی عنقه علق یعلق تعلیقا کے معنی لٹکانا، اور کلہاڑی
فی عنقہ، عنق کی جمع اعناق، گردن، اور ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی اس کے گردن میں لٹکا دی۔ وَتَرَكَ إِبْرَاهِيمُ الصَّنَمَ الْأَكْبَرَ، ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بت کو چھوڑ دیا۔ وَعَلَّقَ الْفَأْسَ فِي عُنُقِهِ، اور کلہاڑی اس کے گردن میں لٹکا دی۔ انشاءاللہ اب اس کے بعد 5واں سبق من فعل ھذا پڑھیں گے۔